يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اب تک جو گرامر ہم پڑھ چکے ہیں اس میں دو باتیں ہم نے نفی کے حوالے سے پڑھی۔ اگر نفی کرنی ہو کسی اسٹیٹمنٹ کی ماضی میں تو وہ کرتے ہیں ما کے ساتھ۔ اس میں آپ سے کہتا ہوں کہ ما درست اللغت الفرنسیۃ، اور اگر مضارع میں کرنی ہو تو میں کہتا ہوں لا عارف سے ہم کہتے ہیں ہاتفہی، مجھے اس کا ٹیلی فون نمبر نہیں معلوم، میں کہوں گا لا عارف رقم ہاتفہی، رقم کہنا چاہیے اس کی نمبر کے لیے، میں رقم ہاتفہی ماضی میں نگیٹ کیا تو ما کے ساتھ، مضارع میں کیا تو لا کے ساتھ۔ لیکن لن جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ان کی طرح ہے جو ہم آج دیکھنا چاہ رہے ہیں، یعنی اس کا ایکشن تو ان ہی کی طرح ہے۔ یعنی ان کیا کرتا تھا؟ فعل مضارع کو منسوب کر دیتا تھا۔ ایگزیکٹلی لن بھی یہی کرے گا کہ یہ فعل مضارع کو منسوب کر دے گا، اور اس لن کو ہم کہتے ہیں حرف نفی و نصب و استقبال، یعنی یہ نمبر ایک فعل مضارع کے ساتھ آئے گا، نمبر دو معنی کو منفی میں لے جائے گا، اور نمبر تین فعل کو مستقبل کے لیے ڈیفینیٹ کر دے گا۔ یہ تین کام جو ہے لن یہ جملہ فعلیہ میں فعل مضارع کے اوپر کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں سأذهب إلى الریاض غدا، سأذهب إلى الریاض غدا، تو یہاں دیکھیں یہ پازیٹیو افرمیٹو جملہ ہے، سین حرف و استقبال ہے۔ اذهب مضارع مرفوع ہے، انا فاعل ہے، الى الریاض جار مجرور ہے، اور غدن جو ہے یہ ظرف ہے اس کا۔ جب لن لگے گا اس کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ آئی شل گو ٹو ریاض ٹمارو، میں کل جاؤں گا ریاض۔ لیکن آپ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، تو آپ کہیں گے لن، جب لن آئے گا تو یہ سین اتر جائے گا، کیونکہ لن خود ہی مستقبل میں لے جاتے پھر مضارع۔ آپ کہیں گے لن اذهب جو ہے وہ اب اذهب ہو جائے گا، لن اذهب
إلى الرياض غدا. I will not go to Riyadh on tomorrow. لن جو ہے یہ حرف و استقبال ہے، لہذا اب سین والے حرف و استقبال کی ضرورت نہیں نگیٹ کرنے کے لیے. سین یا سوف اگر کہیں آ رہے ہیں تو وہ دور ہو جائیں گے اس سے. اچھا، گروپ وہی تین ہے. گروپ ون ظاہر منصوب ہوگا لن کے ساتھ، تو اذهبو اذهبا ہو جائے گا، نذهبو نذهبا ہو جائے گا، یذهبو یذهبا ہو جائے گا، تذهبو تذهبا ہو جائے گا، اور پھر تذهبو تذهبا ہو جائے گا. تو گروپ ون ہمارا جو ہے یعنی اسی میں دوسری بات میں اگر کہوں تو وہ یہ کہ مضارع کا گروپ ون منصوب ہوگا فتح کے ساتھ. گروپ ٹو منصوب ہوگا نون کو حذف کرنے سے، اور گروپ تھری مبنی فی محل نصب ہوگا نون حذف نہیں کیا جائے گا. یذهب ہمارا فعل چل رہا ہے تو ہم لن کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں لن یذهب، لن تذهب، لن تذهب، لن اذهب، اور لن نذهب. یہ گروپ ون ہو گیا. گروپ ٹو آپ کا آ جائے گا لن یذهبا، لن یذهبو، لن تذهبا، لن تذهبو، اور لن تذهبی. یہ آپ کو گروپ ٹو ہو گیا. یہ منصوب ہے بالفتحہ، یہ منصوب ہے بحذف نون. اور گروپ تھری ہے آپ کا لن یذهبن اور لن تذهب. ابدن کا استعمال جو ہے لن کے ساتھ وہ نیور کے معنی دیتا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں لن اکتب الیہ ابدن، یعنی پکا نفی کرنی ہو تو ابدن کا لفظ لن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں لن اکتب الرسالۃ ابدن، I will never write a letter. لن اکتب الدرس ابدن، لن اکتب الیہ ابدن، میں اسے کبھی نہیں لکھوں گا. لن اکتب الرسالۃ الیہ ابدن، میں اسے کبھی بھی خط نہیں لکھوں گا. یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے لن اکتب الدرس الرسالۃ ابدن. آپ کہتے ہیں میں شراب کبھی نہیں پیوں گا، کیسے کہیں گے؟ اشرب الخمر
ابدن، میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. لن اشرب، میں کبھی نماز ترک نہیں کروں گا. لن اترک الصلاۃ ابدن. تو یوں یہ ہمیشگی کا معنی دینے کے لیے لن کے ساتھ ابدن جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. اور ماضی میں کہنا ہو تو قطو کے ساتھ، میں نے اسے نہیں دیکھا کبھی بھی، یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے یعنی مضارع کے ساتھ ابدن اور ماضی کے ساتھ قطو. آپ کہتے ہیں ما رأیتہ قطو، میں نے اسے بالکل نہیں دیکھا. ما رأیتہ قطو. آئیے لیسن کی طرف چلتے ہیں. امر ارجو ان تشتری لی حاضر، نہیں، ان جب آئے گا پھر یا کے اوپر فتح ظاہر ہو جاتی ہے. ارجو ان تشتری لی حاضر کتاب من الہندی عند ما تذهب ہناک الہ ہناک فی عطلۃ السیف. فی، ٹھیک ہے میں کرتا ہوں اس کا بنا. ارجو پھر مضارع ہے، فاعل ہے انا. ان تشتری المصدر المؤول فی محل نصب مفعول بہ. لی جار مجرور، ھذا تشتریہ کا مفعول بہ ہے. ھذا تشتریہ کا مفعول بہ، الکتابہ اس کا بدل ہے. من الہند جار مجرور ہے. اندما جو ہے وین ایور کے معنی میں آتا ہے، ظرف ہے اندما، وین ایور کے معنی میں. تذهب فعل مضارع، فاعل انت. الہ ہناک جار مجرور، فی عطلتی جار مجرور اور عطلت السیف مضاف مضاف الیہ. امر کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان تشتری لی، کہ تو خریدے میرے لیے کیا چیز؟ حاضل کتاب، دس بک، یہ کتاب. من الہند ہندوستان سے. اندما تذهب جب کبھی بھی تمہارا جانا ہو، الہ ہناک وہاں یعنی ہندوستان میں، فی عطلۃ الصیف گرمیوں کی چھٹیوں میں. انہو باللغت الاردیت، انہو باللغت الاردیت، ہو جو ہے یہ اسم و انہ ہے. باللغت جار مجرور شبہ جملہ خبر و انہ، اور الاردیت اس کی نعت ہے. بے شک وہ کتاب اردو زبان میں ہے. وما وجدتہ فی المکتبات ہنا. اب دیکھیے یہ نفی ہو رہی ہے ماضی میں نا، ابھی پھر ایک دفعہ ریویژن کرا کے وہ آپ کی بیس بنا رہے ہیں. وما وجدتہ اینڈ آئی ڈڈ ناٹ فائنڈ اٹ. ما نفی کا، وجد فعل، تو فاعل، ہو مفعول بہ، فی المکتبات جار مجرور، ہنا ظرف. اینڈ آئی ڈڈ ناٹ فائنڈ اٹ ہیئر ان بک اسٹالز، یہاں کتابوں کی دکانوں پر مجھے یہ کتاب میسر نہیں آ سکی. ایوب انا آصف، انا آصف، انا مبتدا، آصف خبر. آئی ایم سوری، اس نے معذرت کر لی سیدھی. کیوں؟ انی جی انی لن اذهب الی الہند فی عطلۃ الصیف. انی لن اذهب الى الہند فی عطلۃ الصیف. یا متکلم اسم و انہ ہے اور آگے جملہ فعلیہ خبر و انہ ہے. اذهب لن کی وجہ سے، لن جو ہے حرف نصب و نفی و استقبال ہے. اذهب فعل مضارع منصوب، الى الہند جار مجرور، فی عطلت جار مجرور اور عطلت السیف مضاف مضاف. اس سے کہا بیکاز آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو انڈیا ڈیورنگ سمر ویکیشن، میں نہیں جا رہا ہوں ہندوستان گرمیوں کی چھٹیوں میں. اريد ان اذهب الى بغداد لازور خالي الذي یعمل في سفارة الهند هناك. اريد
اذهب الى بغداد لازور خالی الذي يعمل في سفارة الہند هناك اريد فعل مضارع انا فاعل ان اذهب مفعول به الى بغداد جار مجرور لازور یہ لام التعلیل ہے، ازور زارا یزور سے ازور فعل مضارع منصوب انا فاعل قال مفعول به مضاف یا متکلم مضاف الیہ الذی قال کی نعت یعمل فی سفارت الہند جملہ فعلیہ صلۃ الموصول ہے، یعمل فعل مضارع مرفوع ہوا فاعل ہے، فی سفارتی جار مجرور ہے اور سفارت الہند مضاف مضاف الیہ ہے، ہونا کا ظرف ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ارید ان اذهب الی بغداد، میرا ارادہ بغداد جانے کا ہے، لازور خالی اپنے ماموں کے پاس ان کو وزٹ کرنے کے لیے، الذی وہ جو کہ یعمل فی سفارت الہند ہناک وہ وہاں ہندوستان کے سفارت خانے میں کام کرتے ہیں۔ امرن و اخواتک وَإِخْوَتُكَ اور یہ تمہارے بھائی جو ہیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ یذهبون الی الہند الا یذهبون الی الہند یعنی کیا وہ ہندوستان نہیں جا رہے؟ ایوب نام ہم ایضاً لن یذهبوا هذا العام نعم ہم ایضا لن یذهبوا هذا العام، تو ہم مبتدا ہے اور آگے جملہ فعلیہ خبر ہے، لن کیا چیز ہے؟ حرف نفی و نصب و استقبال، لن حرف نفی و نصب و استقبال، یذهبوا فعل مضارع منصوب بحذف نون، یریدون ان یبقوا بالمدینة المنورة لیحفظوا القرآن الکریم، اس نے کہا کہ ہم لن یذهبوا هذا العام، کیونکہ وہ بھی اس سال نہیں جائیں گے ہندوستان، کیوں؟ یریدون ان یبقوا بالمدینة المنورة لیحفظوا القرآن الکریم، یریدون فعل مضارع مرفوع بثبوت نون، واو فاعل، ان یبقوا یہ المصدر المؤول فی محل نصب مفعول به، یبقوا نہ تھا جو یبقوا رہ گیا، منصوب ہے بحذف نون، بالمدینتی جار مجرور، المنورت اس کی نعت، لام التعلیل، یحفظون سے یہ منصوب ہوا تو یحفظو بحذف نون منصوب ہو گیا، واو فاعل، القرآن مفعول به اور الکریمہ اس کی نعت۔ امر و خواتک ہاں اور تمہاری بہنیں؟ ایوب ہن ایضاً لن یذهبن الی الہند فی هذه العطلۃ، جی ہن مبتدا ہے، ہن ایضاً لن یذهبن الی الہند فی هذه العطلۃ، آگے جملہ فعلیہ اسی طرح کا بالکل خبر ہے، لن حرف نفی و نصب و استقبال، یذهبن فعل مضارع فی محل نصب کیونکہ یہ مبنی ہے، الی الہند جار مجرور، فی هذه پھر جار مجرور اور العطلۃ مضاف الیہ، یریدن ان یذهبن الی مکہ اولا، یریدن مضارع مبنی، نون فاعل نسبہ والا، ان یذهبن مفعول به، الی مکہ جار مجرور، اولا لیأتمرن، لیأتمرن یہ لام کون سا ہے؟ لام التعلیل، اور یأتمرن فعل مضارع فی محل نصب، یأتمرن کہاں سے بنا ہے؟ ماضی ہے، اعتمرا مزید کا فعل ہے یہ، اعتمرا یأتمرو، اور اعتمرا کھولیں گے لیأتمرن، یا تمیرو سے یہاں چھٹے پہ جب آپ آئیں گے تو یہ آئے گا یا تمرن، اور لام ساتھ لگائیں گے لام التعلیل والا، تب بھی کیونکہ یہ مبنی ہے تو اس کا نون ڈراپ نہیں ہوگا، لیأتمرن وَيَبْقَيْنَ، یبقین ہناکا، یبقین بھی فعل مضارع ہے
اور مبنی ہے، اور اس میں بھی یا نون فاعل ہے اس کا، ہناکا ظرف، شہرن بھی ظرف، اند خالتی ظرف مضاف الیہ، اور خالتنا مضاف مضاف الیہ۔ وہ کہہ رہا ہے یریدن ان یذهبن الی مکہ اولا، کہ پہلے تو نمبر ایک وہ جائیں گی مکہ، کیوں؟ لیعتمرن، تاکہ وہ عمرہ کر لیں، وَيَبْقَيْنَ هُنَاكَ شَهْرًا and they will stay there for 1 month in the خالتنا with our خالہ، ہماری خالہ کے پاس وہ رہیں گی۔ ثم سيذهبن إلى الرياض الریاض، لزيارة أمنا الذي يعمل في أحد فی احد المصارف ہناک، فی احد المصارف ہناک۔ ثم حرف عطف، سین حرف استقبال، یذهبن فعل مضارع مبنی، نون النسوہ فاعل، الی الریاض جار مجرور، لزیارتی جار مجرور، زیارت ام مضاف مضاف الیہ، امنا پھر مضاف مضاف الیہ، الذی نعت ہے اور اسم الموصولہ ہے، اور جملہ فعلیہ صلۃ الموصول ہے، یعمل فعل مضارع مرفوع، فاعل ہوا، فی احد جار مجرور، احد المصارف مضاف مضاف الیہ، ہناک ظرف۔ وہ کہتے ہیں ثم سیذهبن الی الریاض، then they will go to ریاض، پھر وہ ریاض چلی جائیں گی، لزیارت امنا to visit our uncle، الذی یعمل فی احد المصارف ہناک، جو وہاں کسی بینک میں، ایک بینک میں جاب کرتے ہیں۔ أمر امر، امر نہیں، امر۔ أمر أتعرف أحدا من الطلاب الهنود من الطلاب الهنود يذهب إلى الهند في هذه العطلة؟ جی، اتعرف احدا من الطلاب الهنود یذهب الى الهند في هذه العطلة۔ تعرف کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع، فاعل انت، حمزہ حمزۃ الاستفہام کا ہے، احدا مفعول به، من الطلاب جار مجرور، الہنود اس کی نعت، یذهب مضارع مرفوع ہوا فاعل، الی الہند جار مجرور، فی هذه جار مجرور، العطلة بدل ہے اس کا هذه کا۔ وہ کہہ رہے کیا تو جانتا ہے کسی ایک اسٹوڈنٹس میں سے، ہندوستان کے رہنے والے کسی ایک اسٹوڈنٹ کو جو ہندوستان جا رہا ہو ان چھٹیوں میں؟ في هذه العطلة سمعت أن طالبا هنديا اسمه خالد سيذهب إلى الهند قريبا۔ جی، سمعت ان طالبا ہندیا اسمه خالد سيذهب الى الہند قریبا، سمع فعل، تو فاعل، ان کا اسم ان ہے طالبا، ہندیا اس کی نعت ہے، اور آگے جملہ فعل یا خبر، جملہ اسمیہ خبر بن رہی ہے، اسم مبتدا، ہو مضاف الیہ، اسم مبتدا مضاف، ہو مضاف الیہ، خالد اس کی خبر، اور یہ اسمہ خالد پورا جملہ اسمیہ خبر و انا بن رہی ہے۔ سیذهب سین حرف استقبال، یذهب فعل مضارع مرفوع، الی الہند جار مجرور، قریبا ظرف کے طور پر آئے۔ اس نے کہا سمعت، تو میں نے سنا ہے کہ ایک ہندوستانی اسٹوڈنٹ جس کا نام خالد ہے وہ عنقریب ہندوستان جانے والا ہے، جائے گا ہندوستان۔ أجوب نعم أنا أعرفه۔ جی، نام حرف استقبال، انا مبتدا، جملہ فعلیہ خبر، عارف فعل مضارع مرفوع، انا فاعل، ہو مفعول بھی، میں جانتا ہوں اس کو، ہوا سیذهب فی الاسبوع المقبل، ہوا مبتدا، جملہ فعلیہ خبر، سین حرف استقبال، یذهب مضارع مرفوع، ہوا فاعل، فی الاسبوع جار مجرور، اور اسبوع الاسبوع المقبل نعت منعوت۔ اس نے کہا کہ وہ جائے گا ہندوستان، وہ جائے گا اگلے ہفتے، آنے والے ویک میں، ان دا کمنگ ویک، لیکن وَلَكِنَّهُ لَن يَرْجِعَ، وَلَكِنَّهُ لَن يَرْجِعَ،
ہو اسم لاکنہ ہے اور جملہ فعلیہ خبر لاکنہ ہے. لن حرف نفی و نصب و استقبال ہے. یرجع فعل مضارع منصوب ہے، ہوا فاعل ہے. اس نے کہا وہ جائے گا تو صحیح اگلے ہفتے، لیکن وہ واپس نہیں آیا، واپس نہیں آنا اس نے. امر لما، لما، یہ جو ہا ہے یہ ہا سکت کہلاتا ہے، صرف روکنے کے لیے کہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے. لما ان فار واٹ، کیوں نہیں آئے گا وہ، کیوں نہیں آئے گا. ایوب، ایوب لأنہ مریض وسیبقى وسيبقى في الهند للعلاج. جی للعلاج. ہو اسم انا ہے، مریض خبر انا ہے، واو حرف عطف ہے، سین حرف استقبال ہے. یبقى فعل مضارع مرفوع ہے، اور ہوا فاعل ہے اس کا. فی الہند جار مجرور، للعلاج جار مجرور. اس کا بیکاز ہی از سک اینڈ ہی ول اسٹے ان انڈیا فار ٹریٹمنٹ. وہ بیمار ہے لہذا وہ ہندوستان میں رکے گا علاج کی خاطر. اتعرف جعفرن، کیا تو جعفر کو جانتا ہے؟ تعرف کا فاعل ہے انت اور جعفرن مفعول بھی. امرن، نام عارفہ لکنہ من پاکستان. نعم عارفہ ولکنہ من پاکستان. عارف مضارع مرفوع، انا فاعل، ہو مفعول به، لاکنہ من اخوات ان، ہو اسم لاکنہ، من پاکستان جار مجرور شبہ جملہ خبر لاکنہ. اس نے کہا میں جانتا ہوں اس کو لیکن وہ تو پاکستان سے ہے. ایوب یمکنہ ان یشتری ھذا الکتاب من پاکستان فإن الكتب الأردية موجودة في الهند وپاکستان. يمكنه أن يشتري هذا الكتاب من پاکستان. يمكن فعل مضارع مرفوع، هو مفعول به، أن يشتري المصدر المؤول فی محل رفع، فاعل ہے یمکنوں کا. پھر یشتری ان حرف نصب و مصدرین ہے. یشتری فعل مضارع منصوب، ہوا فاعل، ھذا مفعول به، الکتاب بدل، من پاکستان جار مجرور. اس کا کہ اس کا خریدا جانا ممکن ہے اس کے لیے اس کتاب کا پاکستان سے. فَإِنَّ الْكُتُبَ، الکتبہ اسم انہ ہے، الاردیۃ اس کی نعت ہے الکتبہ کی، موجودتن یہ خبر انہ ہے، فی الہند جار مجرور اور وفی پاکستان یہ بھی جار مجرور. اس نے کہا لیکن فَإِنَّ الْكُتُبَ الْأُرْدِيَّةَ اردو کتابیں موجود ہوتی ہیں، موجودتن ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی. ہندوستان سے نہیں لانے دی اسی کتاب اس کو. بہرحال بڑے اس نے بھی کھیڑ مول لیے لیکن اس نے کہا نہیں وہاں سے نہیں آ سکتی. اشکرک یا ایوب جزاک اللہ خیرا. وہ کوئی اچھا آدمی تھا پھر بھی. اشکرک، اشکرو شکر یشکرو سے فعل مضارع ہے، انا فاعل ہے، آئی ایم تھینکفل ٹو یو کا مفعول بھی. پھر جزا فعل ہے ماضی کا مفعول بھی ہے، اللہ فاعل ہے، خیرن مفعول مطلق ہے. آپ کا بہت شکریہ ایوب صاحب اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سأذهب الیہ الآن. ہاں میں اس وقت اس کے پاس جاؤں گا. سین حرف استقبال، اذهب فعل مضارع مرفوع، انا فاعل، الیہ جار مجرور، الآن ظرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، فی امان اللہ. الحمدللہ جی لیسن آپ کا مکمل ہو گیا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله